15 سال بعد حکیم صدیق صاحب برطانیہ اپنے بیٹے کے پاس گئے، لیکن برطانیہ پہنچنے کے بعد ایسا کیا کام کیا جس وجہ سے ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیپورٹ کر کے فوراً پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ جناب علی، حکیم صدیق صاحب جو پاکستان میں اپنا دواخانہ چلا رہے تھے اور دواخانے میں لوگوں کا کافی رش بھی لگا رہتا تھا۔ 2 بیٹے پاکستان میں موجود تھے، ایک بیٹا جو کہ برطانیہ میں موجود تھا۔ بیٹے کے پاس UK کی نیشنلٹی بھی تھی۔ آگے سے پوتے پوتیاں ان سب کو ملنے کی خواہش کی۔ حکیم صدیق صاحب نے بیٹے نے اپنے والد محترم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 6 مہینے کا وزٹ ویزا لگا دیا۔ اب ان 15 سالوں کے درمیان بیٹا کبھی کبھار پاکستان آیا، ہاں ماں کے انتقال پر بھی آیا، پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، بیٹا پاکستان نہ آیا۔ والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے تم سے ملاقات کا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا، اپنے پوتے پوتیوں سے ملنے کا، کسی طریقے سے میرا ویزا لگوا دو، میں چند ماہ تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ حکیم صدیق صاحب کی خواہش بیٹے نے پوری کی۔ 6 مہینے کا وزٹ ویزا نکلوانے کے بعد برطانیہ اپنے والد محترم کو بلا لیا۔ 1 ہفتہ بیٹے نے چھٹیاں لیں، بہو نے بھی چھٹیاں لیں اور گھر میں پوتے پوتیوں کے ساتھ دادا ٹائم سپینڈ کرتا رہا۔ اب 1 ہفتے بعد جب بیٹا جاب پہ واپس چلا گیا، بہو بھی جاب پر واپس چلی گئی، یعنی ایک بالکل جو روٹین تھی وہ چینج ہو گئی۔ اچانک سے حکیم صدیق صاحب کی زندگی میں خاموشی سی آ گئی کہ 8 سے 10 گھنٹے کے لیے بیٹا بھی گھر نہیں ہے، بہو بھی گھر نہیں ہے، کن سے باتیں کروں یا بچوں کے ساتھ کتنی دیر تک کھیلتا رہوں، کیسے ٹائم سپینڈ کروں۔ حکیم صدیق صاحب پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا۔ حکیم صدیق صاحب کے 2 بیٹے پاکستان میں موجود تھے، اپنی بہوؤں کو کہہ کر آئے تھے کہ وزٹ ویزا تو 6 ماہ کا ہے، لیکن 2 مہینے تو میں اپنے بیٹے کے پاس گزار کر آؤں گا۔ اب ہفتے 10 دن بعد جب بیٹا اور بہو اپنی نارمل روٹین میں واپس آئے، 8-10 گھنٹے بعد جاب سے واپس آنا، تھکے ہارے آ کر کھانا کھانا اور سو جانا۔ بیٹے کی روٹین ایک بالکل چینج ہو چکی تھی۔ ہفتہ اتوار چھٹی ہونی اور 5 دن حکیم صدیق صاحب کے اسی طرح گزرتے تھے۔ حکیم صدیق صاحب نے کیا کیا، قریب مسجد میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ 5 وقت کے نمازی تھے اور کوشش کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کروں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزاروں، کیونکہ 1 مہینہ حکیم صدیق صاحب کو ہو چکا تھا اور 1 مہینہ مزید وہاں پر رہنا تھا۔ واپس اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ میری دوسری بہویں کیا سوچیں گی کہ پہلی بہو نے، بڑی بہو نے اپنے سسر کو اپنے پاس رکھا نہیں یا بیٹے نے اپنے والد محترم کو اپنے پاس رکھا نہیں، جس وجہ سے باپ ناراض ہو کر چپ کر کے واپس پاکستان آ گیا۔ یاد رہے کہ حکیم صدیق صاحب کا بیٹا اپنے والد کا فرما بردار تھا، بہو بھی آگے سے اپنے سسر کی فرما بردار تھی۔ جو سسر کھانے کی خواہش کرتا تھا بنا کر جاتی تھی، واپس آ کر تب بھی بنا دیتی تھی۔ ایک بڑی بہترین حکیم صدیق صاحب کی مہینہ برطانیہ میں لائف گزرتی رہی۔ اب 1 ماہ بعد جو کہ مسجد میں دوست احباب بن چکے تھے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے اور ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں یہاں پر اکیلا تنہا یا میں ایک خاموش زندگی گزار رہا ہوں۔ جناب علی، حکیم صدیق صاحب کے دوست احباب بنے، اپنے دوستوں کے آگے تعارف کروایا، اپنے دواخانے کے بتایا کہ میرے پاس ادویات ہوتی ہیں، میں حکیمی علاج کرتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، یہ میرا دواخانہ ہے۔ پاکستان ملتان میں بڑی تعداد میں لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کو شفا بھی ہوتی ہے۔ حکیم صدیق صاحب نے اپنی حکیمی ادویات کا ذکر لوگوں سے کیا، دوست احباب بن گئے اور لوگوں نے بھی حکیم صدیق صاحب سے ٹوٹکے پوچھنا شروع کر دیے۔ اب ایک کو شفا ملی، دوسرے کو شفا ملی، تیسرے کو، یعنی کئی لوگوں کو حکیم صدیق صاحب کی بتائے ہوئے ٹوٹکوں سے شفا ملنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کا ان پر اعتماد بڑھ چکا تھا اور یہ شخص ٹھیک تھا۔ پاکستان میں بھی ان کی بڑی تعداد میں لوگ ان کے چاہنے والے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جو دوا یہ بتاتے ہیں اس دوا سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی۔ اب جناب علی، ایک شخص ایسا بھی تھا برطانیہ میں جس کو دوا دی، لیکن شاید دوا کا اثر اس شخص پر نہ ہوا، طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اب اس شخص نے کیا کیا، غصے میں آ کر پولیس میں کمپلین کر دی کہ یوں ایک شخص یہاں پر آیا ہے وزٹ ویزے پر، اس کے پاس ورک ویزا بھی نہیں ہے اور مسجد میں ڈیرے جمائے بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ ٹوٹکے استعمال کرو، وہ ٹوٹکے استعمال کرو، جس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے میں مزید بیمار ہو چکا ہوں، اس شخص سے پوچھا جائے۔
اب جناب پولیس میں کمپلین درج کروائی. پولیس نے جب اس شخص کو پکڑا اور پوچھا کہ آپ وزٹ ویزا پر آئے ہیں, کہنے لگا جی وزٹ ویزا پر آیا ہوں. بیٹے کو پوچھا کہ آپ کے والد وزٹ ویزا پر آئے ہیں. بیٹے نے کہا جی بالکل میرے والد وزٹ ویزے پر آئے ہیں, 2 مہینے کے لیے آئے ہیں, چند دن ان کے رہ گئے ہیں, واپس چلے جائیں گے. لیکن جب اس شخص کی بتائی ہوئی کمپلین پر پولیس نے مزید عمل درآمد کیا تو اس شخص کو حراست میں لے لیا, اس بات پر کہ اول تو آپ وزٹ ویزے پر ہیں, کام کیسے کر رہے ہیں, کس طرح اپنی حکیمی ادویات کو یہاں پر چلا رہے ہیں. پولیس کو شخص نے بتایا کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں, میرا اپنا دواخانہ ہے, وزٹ ویزے پر بیٹے کو ملنے ہیں, یہ ویڈیوز ہیں, یہ تصاویر ہیں, جس وجہ سے پولیس نے شاید اس شخص کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی. لیکن وہاں کا قانون ہے, وہاں پر ادارے موجود ہیں, آپ کے پاس یہ رائٹ ہے ہی نہیں, پھر کیسے آپ نے کسی کو ڈاکٹری ادویات دے دی؟ آپ کے پاس نہ وہاں پر کلینک ہے, نہ آپ کے پاس لائسنس ہے, نہ آپ کے پاس رائٹس ہیں, جس وجہ سے اس شخص پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا اور بیٹے کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے والد محترم اپنی ان حکیمی ادویات کو یہاں بھی لوگوں کو دے رہے ہیں, جس وجہ سے ایک شخص متاثر ہوا. جناب علی, اول تو بھاری جرمانہ بیٹے نے اپنے والد محترم کا ادا کیا, پھر اس کے بعد بزرگ حکیم صدیق صاحب کو پولیس نے ڈیپورٹ پاکستان کر دیا. اب حکیم صدیق صاحب پاکستان سے دوبارہ برطانیہ جا بھی نہیں سکتے. گزارش یہ ہے کہ آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں کوشش کریں وہاں کے قوانین, وہاں کی اداروں کو سمجھنے کی, کیونکہ پاکستان بیٹھے آپ اگر ڈاکٹر ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ پھل فروش ہیں, آپ بے شک ایک ریڑھی بان ہیں, کام آپ کو کچھ آتا نہیں لیکن آپ پھر بھی کر لیں تو شاید آپ سے پوچھ گچھ نہ کی جائے. لیکن جب ان ملکوں میں جاتے ہیں تو زیرو ٹالرنس ہے, اگر آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیلیں, کسی کی صحت خراب کرنے کی کوشش کریں. بے شک حکیم صدیق صاحب کی ایسی نیت نہیں تھی. اب اگر 99 لوگوں کو شفا مل گئی, ایک کی طبیعت بگڑ گئی, تو اس میں حکیم صدیق صاحب کا کیا قصور ہے؟ لیکن قصور یہ ہے کہ جس ملک میں جا کر اپنے اس دواخانے کو چلانے کی کوشش کی, اس ملک کا نہ تو ان کے پاس لائسنس تھا, نہ تو کسی حوالے سے کوئی میڈیکل ڈگری جس کا استعمال کر کے وہ اپنے اس کام کو جاری رکھتے. اس لیے حکیم صدیق صاحب کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا, بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا, اور ایک میسیج ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے کہ آپ پاکستان میں اگر ڈاکٹر ہیں تو کوشش کریں پاکستان میں ہی اپنی اس ڈاکٹری کو لے کر چلیں. آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے تو پاکستان میں بے شک اس ہنر کا بے دریغ استعمال کریں, لیکن اگر کسی دوسرے ملک جا کر اپنے اس ہنر کا استعمال کرنے چاہ رہے ہیں, خاص طور پر ڈاکٹر یا میڈیکل فیلڈ میں, تو وہاں کا لائسنس, وہاں کی ڈگری, ان اداروں سے اجازت لیں, وگرنہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے جس طرح حکیم صدیق صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہوئی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.